اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی محبوب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ برکت والا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بڑی بھی پریشانی ہوگی، جتنی بڑی بھی مشکلات ہوں گی، وہ ختم ہو جائیں گی اس وظیفے کو کرنے سے۔ آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اگر رزق کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کر لینا۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرما دیں گے۔ تو چلیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ 5 وقت نماز کا اہتمام اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، پریشانیوں کا نام بھی نہیں رہے گا۔ 5 وقت نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، دولت میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے۔ جس بندے سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے رزق کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، پیسہ نہیں ہے، تنگیاں ہی تنگیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، پریشانی کی حالت میں ہوں، تو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے گا، اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جو بھی تنگیاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ ختم کر دیں گے۔ تو چلیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے یہ 3-4 وظائف ملا کر ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل وظائف الاسلام آفیشیل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد کر لو، ظہر کی نماز کے بعد، جہاں کہیں بھی جس وقت آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یہ وظیفہ کر لو۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی جتنی بڑی بھی مشکلات ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو چلیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں پر بیٹھ جائیں، جگہ کا صاف ستھرا ہونا لازمی ہے۔ جب آپ بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، چاہو تو آپ نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لو، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، یا کوئی اور درود پاک اگر آپ کو آتا ہے تو وہ پڑھ لو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد جو آپ نے سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تیسری مرتبہ پڑھیں یا حیو یا قیوم۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ نے یہ والا وظیفہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھ لیجئے اس کا طریقہ بھی۔ وہ وظیفہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ والا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو 2nd نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ والا وظیفہ آپ نے جب 11 ٹائمز پڑھ لیا اللہ الصمد کا وظیفہ، تو اس کے بعد آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، بہتر ہوگا، نہیں تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلی پر بھی پڑھ لیں، یا آپ زبانیں بھی پڑھ لیں، بس جتنی بار بتایا جا رہا ہے اتنی مرتبہ ہی پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں کرنا۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ والا وظیفہ پڑھنا ہے، 3 ٹائمز یہ والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ والا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ آخر میں درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں اپنے بٹوے پر، اپنی تجوری پر، الماری پر پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے، دولت کے لیے کیا ہے، رزق کے لیے کیا ہے، پریشانی کے لیے کیا ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ پاک کے سامنے خوب دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکلات کو حل فرما دیں گے۔